ابن کثیر روایت کرتے ہیں کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر 6 رمضان کو نازل ہوئی اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر 12 رمضان کو نازل ہوئی، اور یہ زبور تورات کے 482 سال بعد نازل ہوئی، اور انجیل حضرت عیسیٰ ابن مریم پر 18 رمضان کو نازل ہوئی، اور انجیل زبور کے 1050 سال بعد نازل ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو وحی فرمائی کہ اے عیسیٰ، میرے دین میں کوشش کرو اور کمزور نہ پڑو، اور سن اور فرما برداری کر، اے پاکیزہ کنواری زاہدہ خاتون کے فرزند، تو بغیر مرد کے ہوا ہے اور میں نے تجھے جہاں والوں کے لیے نشانی بنا دیا ہے۔ میری ہی عبادت کر اور مجھ پر ہی بھروسہ کر اور کتاب کو مضبوطی سے تھام لے۔ سریانی زبان والوں کے لیے اس کی تفسیر کر، جو بھی تیرے سامنے آئے اس کو خوب سمجھا دے کہ میں حق ہوں اور زندہ قائم ہوں، مجھے کبھی زوال نہیں، اور تم سب نبی اسی عربی کی تصدیق کرو جو تاج اور اونٹوں کی سواری والا ہے، اور ذرہ نالین اور عصا والا ہے، بڑی اور خوبصورت آنکھوں والا، کشادہ پیشانی والا ہے، صاف اور حسین رخساروں والا ہے، گھنگریالے بال ہیں، گھنی داڑھی ہے، ابرو ملے ہوئے ہیں، باریک اور دراز خوبصورت ناک ہے، کشادہ دانتوں والا ہے، اس کی گردن گویا خوبصورت چاندی کی ہے اور گویا سونا اس کی نالیوں میں دوڑ رہا ہے، اور سینے کے اوپر سے ناف تک بالوں کی باریک لائن ہے، گویا کہ خوبصورت باریک ٹہنی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے سینے اور شکم مبارک پر کوئی بال نہیں، ہاتھوں اور پیروں پر گوشت ہے، اور جب آپ کسی طرف متوجہ ہوں تو پورے حسین سراپا کے ساتھ متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جب آپ چلتے ہیں تو گویا چٹان سے قدم اکھاڑ کر نشیبی جگہ آپ اتر رہے ہوں۔ آپ کا سینہ اقدس کشادہ ہے اور چہرے میں گویا موتی جھڑ رہے ہوں اور مشک کی خوشبو اس سے پھوٹ رہی ہو، اور الحاصل آپ کے بعد نہ آپ سے پہلے آپ جیسا حسین کوئی دیکھا گیا ہے نہ کوئی دیکھا جائے گا۔ حسین قامت اور بہترین خوشبو والے ہیں، عورتوں سے نکاح فرمانے والے ہیں اور تھوڑی نسل والے ہیں۔ آپ کی نسل مبارک کے لیے جنت میں زبرجد اور یاقوت سے مرصع شدہ گھر ہوگا، جہاں نہ تھکاوٹ ہوگی نہ شور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ان کا یعنی ان کے دین کا آخری زمانے میں کفیل بنے گا، جس طرح زکریا علیہ السلام تیری ماں کے کفیل بنے ہیں، اور اس کے لیے اس کی امت کے 2 شہید بچے ہوں گے۔ اس کے لیے میرے ہاں ایسا مرتبہ ہوگا جو کسی اور انسان کے لیے نہیں ہوگا۔ اس کا کلام قرآن ہوگا اور اس کا دین دین اسلام ہوگا، اور اس کو سلام ہے اور خوشخبری ہے اس کو جو اس کا زمانہ پائے اور اس کے زمانے میں حاضر باش ہو اور اس کے کلام کو سنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار، اور کس کس چیز کی ان کے لیے خوشخبری ہوگی؟ فرمایا ایسے عظیم پاکیزہ درخت کی جس کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے، وہ تمام جنتوں کے لیے ہے، اور اس کی جڑ رضوان سے ہے، ان کا پانی تصنیب شراب سے ہے، اور اس کی ٹھنڈک کافور کی سی ہے، پیاری ہے، اور اس کا ذائقہ انجیر کا ہے، اور اس کی خوشبو مشک سے بڑھ کر ہے۔ جس نے اس کو ایک مرتبہ بھی پا لیا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار، مجھے بھی اس سے پلا دیجئے۔ فرمایا تمام پیغمبروں پر وہ اس وقت تک کے لیے حرام ہے جب تک وہ نبی برحق اسے پی نہ لے، اور تمام امتوں کے لیے وہ حرام ہے جب تک اس پیغمبر کی امت اسے پی نہ لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا اے عیسیٰ، میں تجھے اپنے پاس اٹھانے والا ہوں۔ عرض کیا پروردگار، آپ مجھے کیوں اٹھائیں گے؟ فرمایا میں تجھے اٹھاؤں گا، پھر آخری زمانے میں اتاروں گا، تاکہ اس پیغمبر کی امت کے عجائبات دیکھے، اور تاکہ تو دجال لعین کے قتل پر ان کی مدد کرے۔ میں تجھ کو ان کے پاس ایک نماز کے وقت کے بعد اتاروں گا، پھر تو ان کو وہ نماز تو پڑھائے گا، کیونکہ وہ امت مرحومہ ہے اور ان کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔
تاریخ ابن کثیر میں منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار مجھے اس امت مرحومہ کے بارے میں خبر دیجئے۔ فرمایا وہ احمد کی امت ہے، وہ علماء اور حکماء لوگ ہیں، گویا کہ انبیاء ہوں، وہ مجھ سے تھوڑے پر راضی ہو جائیں گے اور میں بھی ان کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاؤں گا اور ان کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ جنت میں داخل کر دوں گا۔ اے عیسیٰ وہ جنت کے تمام رہائشیوں سے زیادہ تعداد میں ہوں گے، اس لیے کہ کسی قوم کی زبانیں لا الہ الا اللہ کے ساتھ ان سے زیادہ تر نہیں ہوں گی، اور کسی قوم کی گردنیں سجدوں میں اتنی نہیں گریں گی جتنی کہ ان کی گردنیں میرے سجدے میں گرا کریں گی۔ ناظرین کرام، تفسیر جمل میں ہے کہ وہ حضرات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور اپنے اسلام کا اعلان کر کے اپنے تن من دھن سے آپ علیہ السلام کی مدد و حمایت کے لیے ہر وقت اور ہر دم کمر بستہ رہے، انہیں آپ علیہ السلام کے حواری کہا جاتا ہے۔ یہ کون لوگ تھے اور انہیں حواری کا لقب کیوں دیا گیا اور کس معنی کے لحاظ سے دیا گیا؟ اس بارے میں حضرت علامہ شیخ سلیمان جمل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حواری کا لفظ حور سے ہے، جس کے معنی ہے سفیدی، چونکہ ان لوگوں کے کپڑے نہایت سفید اور صاف تھے اور ان کے دل اور نیتیں بھی صفائی ستھرائی میں بہت بلند مقام رکھتی تھیں، اسی بنا پر انہیں حواری کہا جانے لگا۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ رزق حلال کے حصول کے لیے لوگوں کے کپڑے دھویا کرتے تھے اور اس لیے یہ حواری کہلائے۔ بعض علماء کا یہ قول بھی ہے کہ 12 آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان لوگوں کے ایمان کامل اور حسن نیت کی بنا پر انہیں یہ مقام مل گیا کہ جب بھی بھوک لگتی تو یہ لوگ کہتے اے روح اللہ ہمیں بھوک لگی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ہاتھ مار دیتے تو اس سے 2 روٹیاں نکل کر ان لوگوں کے ہاتھوں میں خود ہی پہنچ جایا کرتی تھی۔ جب یہ لوگ پیاس سے فریاد کرتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ہاتھ مارا کرتے اور نہایت شیریں اور ٹھنڈا پانی ان لوگوں کو مل جایا کرتا۔ یہ لوگ اسی طرح کھاتے پیتے تھے۔ ایک دن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے روح اللہ ہم مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے روزی حاصل کر کے دکھائے۔ یہ سن کر ان 12 حضرات نے رزق حلال کے لیے دھوبی کا پیشہ اختیار کر لیا۔ چونکہ یہ لوگ کپڑے دھو کر سفید کرتے تھے اس لیے حواری کے لقب سے پکارے جانے لگے۔ ایک قول ناظرین کرام یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ایک رنگریز کے یہاں کام پر رکھوا دیا تھا۔ ایک دن رنگریز مختلف کپڑوں کو نشان لگا کر رنگنے کے لیے آپ کے سپرد کر کے کہیں باہر چلا گیا۔ آپ نے ان سب کپڑوں کو ایک ہی رنگ کے برتن میں ڈال دیا۔ واپسی پر رنگریز نے صورتحال دیکھی تو گھبرا گیا۔ آپ نے سب کپڑوں کو ایک ہی رنگ کر ڈالا، حالانکہ میں نے نشان لگا کر مختلف رنگوں میں رنگنے کے لیے کہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے کپڑوں تم اللہ رب العزت کے حکم سے انہی رنگوں کے ہو جاؤ جن رنگوں کا یہ چاہتا تھا۔ ایک ہی برتن میں سے لال، سبز، پیلا، جن جن کپڑوں کو رنگریزے جس رنگ کا رنگنا چاہتا تھا وہ کپڑا اسی رنگ کا ہو کر نکلنے لگا۔ آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر تمام حاضرین جو سفید پوش تھے اور ان کی تعداد 12 تھی، سب ایمان لائے اور یہی لوگ حواری کہلانے لگے۔ ناظرین کرام، حضرت امام ابو بکر قفال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ممکن ہے ان میں کچھ لوگ بادشاہ ہوں، کچھ مچھیرے، کچھ دھوبی ہوں اور کچھ رنگریز ہوں۔ چونکہ یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص جانثار تھے اور ان لوگوں کے دل اور نیتیں صاف تھیں، اسی بنا پر ان پاک باز اور نیک نفوس کو حواری یعنی مخلص دوست کا معزز لقب عطا کیا گیا۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ میں تم سے ایک سچی بات کہہ رہا ہوں کہ تم نہ تو دنیا چاہتے ہو اور نہ آخرت۔ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول ہمارے لیے اس بات کی وضاحت فرمائیے، کیونکہ ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ دنیا یا آخرت دونوں میں سے کسی ایک کو تو ہم
چاہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اگر تم دنیا چاہتے تو ضرور دنیا کے رب کی اطاعت کرتے جس کے دست قدرت میں دنیا کے خزانے ہیں اور وہ تمہیں عطا فرماتا، اور اگر تم آخرت چاہتے تو ضرور آخرت کے رب کی اطاعت کرتے اور وہ تمہیں آخرت عطا فرما دیتا۔ لیکن تمہاری نافرمانیوں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تم نہ دنیا چاہتے ہو نہ آخرت چاہتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ابلیس کے باہمی ملاقات سے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ قصص الانبیاء میں حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے ملاقات کی تو فرمایا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تجھے صرف وہی چیز ملے گی جو تیرے مقدر اور نصیب میں لکھی جا چکی ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ اس پہاڑ کی بلندی پر چڑھ کر وہاں سے اپنے آپ کو گرا دے، پھر دیکھ کیا تو زندہ رہتا ہے یا نہیں۔ طاؤس اپنے پاس سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تو جانتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میرا بندہ مجھے نہ آزمائے، پس بے شک میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ شیطان عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے کہنے لگا کیا تو یہ گمان نہیں کرتا ہے کہ تو سچا ہے، پس تو اپنے آپ کو ایک گڑھے میں ڈال دے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو ہلاک ہو، کیا اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا کہ اے ابن آدم مجھ سے اپنی ہلاکت کے بارے میں سوال نہ کر، میں جو چاہتا ہوں اسے کر دیتا ہوں۔ ابن کثیر بحوالہ ابن عساکر حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابن مریم نے ابلیس سے ملاقات کی تو ابلیس نے ان سے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم تیری پرورش کا معاملہ بہت عظمت والا ہے کہ تو نے گود میں کلام کیا اور کسی ایک نے بھی اس عمر میں تجھ سے پہلے اس طرح کلام نہیں کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پرورش اور ربوبیت اس ذات کی طرف سے ہے جس نے مجھے قوت گویائی عطا فرمائی۔ کہا پھر تو مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ فرمایا ربوبیت تو اس اللہ کے لیے ہے جو جس کو چاہے زندہ کرے، اور میں جس کو زندہ کرتا ہوں وہ اس کو بھی موت دیتا ہے اور پھر اس کو زندہ کرے گا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم تو آسمان میں معبود ہے اور زمینوں میں معبود ہے۔ فرمایا کہ جبرائیل نے اسے تماچا مارا اپنے دونوں پروں کے ساتھ کہ سورج کے سینگوں تک پہنچا دیا، پھر اس نے اپنے پروں کے ساتھ دوسرا تماچا مارا اور گرم چشمے کے قریب تک دھکیل دیا، اور پھر اور تماچا مارا اور اسے 7ویں سمندر میں دھسا دیا۔ ایک روایت میں مروی ہے کہ اسے 7ویں سمندر میں دھسا دیا، یہاں تک کہ اس نے کیچڑ کا مزہ تک چکھا۔ پھر وہ وہاں سے نکلا تو کہہ رہا تھا کہ اے ابن مریم جتنی تکلیف میں نے تجھ سے پائی ہے اتنی تکلیف کسی اور سے نہیں پائی ہے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔